اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما شاء اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الخلائق اجمعین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس ویطہرہم تطہیرا۔ دعا ہے مالک پاک آپ سب کا فرش عطا میں شامل ہونا، ذاکری نظام کا پڑھنا، آپ کا سننا، بھائی علی عباس شرازی کا، اہل خانہ کا یہ فرش عطا بچھانا، مالک ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبول عطا فرمائے۔ دعا ہے مالک اس پاک گھرانے کی وعدہ گرامی مالک ہونے سے تندرستی عطا فرمائے۔ آپ جو بیمار ہیں مالک انہیں شفاء کاملہ عطا فرمائے، جو بے روزگار ہیں مالک انہیں روزگار عطا فرمائے، جو برسر روزگار ہیں مالک ان کے رزق میں وسعت عطا فرمائے، جو نوجوان امتحانات میں ہیں مالک انہیں ہر امتحان میں کامیابی اور کامرانی عطا فرمائے۔ ہر دعا کی ایک ہی دعا ہے، ہم اپنی انہی ظاہری آنکھوں کے ساتھ اپنے زمانے کے امام کی زیارت کر سکیں۔ دیکھیں بھائی، عرض یہ ہے کہ آپ اور کسی دعا پر آمین کہہ سکیں یا نہ کہہ سکیں، یقیناً مجلس دیر سے شروع ہے، تھکاوٹ کا احساس بھی ہوتا ہے، لیکن اور کسی دعا پر آپ آمین کہیں نہ کہیں، مگر جب آپ کے زمانے کے امام کے ظہور کی بات ہو تو اتنا ہمارا حق بنتا ہے کہ وہ زمانے کا مالک ہے، ہم رعیت ہیں، کم سے کم آمین کہنے کے لیے اپنے لبوں کو ضرور جوش دیں۔ ویسے بھی عالم اسلام میں 73 فرقے ہیں اور سب کا یہ ایمان ہے کہ مہدی آئیں گے، مگر مہدی کے آنے کی دعا صرف شیعہ کرتے ہیں، 72 نہیں کرتے۔ مہدی کے آنے کی دعا 73 فرقے ہے، ایمان سب کا ہے کہ مہدی آئیں گے، مگر دعا صرف شیعہ کرتے ہیں۔ 72 مکاتب فرق مہدی کے آنے کی دعا نہیں کرتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ شیعہ امام کے آنے کی دعا شوق سے کرتے ہیں اور 72 خوف سے نہیں کرتے۔ تھوڑا بولیے گا میرے بھائی؟ حیدری ریکارڈنگ نہ کریں تو چھوڑیں، آپ مجھے سنیں، موبائل سے ریکارڈنگ نہ کریں۔ ویسے بھی مولا کا فرمان ہے کہ مومن کے چہرے کو دیکھنا کعبے کے دیکھنے سے افضل ہے۔ میں آپ کے چہرے کی زیارت کرتا رہوں گا
یہ موبائل نے ویسے بھی بڑی گڑبڑ کر دی ہے، یہ حالات خراب ہو گئے موبائل کی وجہ سے۔ دیکھیں اگر آپ کا موبائل گھر میں ہے نا جی اور اس کے سگنل آ رہے ہیں، باہر میدان میں جائیں سگنل آ رہے ہیں، کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ موبائل آپ میدان میں لے کے جائیں تو سگنل آ رہے ہیں، گھر میں لے آئے تو نہیں آ رہے، اس کا مطلب ہوتا ہے نیٹ ورک خراب ہے۔ لیکن اگر کبھی ایسے ہو کہ میدان میں سگنل آ رہے ہیں جی اور گھر میں نہیں آ رہے تو پھر تو نیٹ ورک خراب ہے، مگر اگر گھر میں آنا شروع ہو جائے اور باہر نہ آئے پھر اس کا مطلب ہے موبائل خراب ہے، پھر نیٹ ورک نہیں خراب، ایک گھر میں چل رہا ہے باہر چلتا نہیں۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ یہ جو مورخ نے گھر میں ابو طالب کا کلمہ سن لیا ہے، میدان میں ولایت کا پیغام نہیں سنا، نیٹ ورک نہیں خراب، تیری نسل خراب ہے۔ مولا کو سلام علیہ بعد شہادت۔ ایک بڑی منفرد سی بات شروع کرنا چاہتا ہوں، ہر ایک کا مزاج اس کے مطابق نہیں ہوتا، اگر تو آپ میرا ساتھ دیں گے تو میں یہ بات آپ سے کروں گا، آگے بڑھا دوں گا، لیکن اگر آپ دلچسپی کا اظہار نہیں فرمائیں گے تو پھر میں یہ بات بدل دوں گا، دوسرے راستے پہ چل پڑوں گا۔ یہ جو بادشاہ زادی کے دن چل رہے ہیں، اس مخدومہ نے، ہم صرف اس بادشاہ زادی کو مصائب کے حوالے سے ہی جانتے ہیں، مگر اس بیوی نے ایک خطبہ دیا تھا، غور فرمائیے گا آپ سرکار، ماشاءاللہ بڑا بیدار مجمع ہے۔ ہاں کیونکہ ان کے گھروں میں کوئی چھوٹا بڑا تو ہوتا ہے، یہ بالکل ایسے ہی جیسے سورہ کوثر سب سے چھوٹا سورہ ہے، وہ بھی قرآن ہے، سورہ بقرہ بڑا ہے، وہ بھی قرآن ہے۔ تو انہوں نے ایک خطبہ دیا ہے، اگر آپ میرا ساتھ دیں گے میں آپ کو وہ خطبہ سنانا چاہتا ہوں، پاک بیوی کا خطبہ ہے۔ ہاں اور پہلے ہی ایک دو جملوں سے مجھے اندازہ ہو جائے گا کہ پورا خطبہ پڑھنا ہے یا بات کو میں نے بدل لینا ہے۔ بدلوں گا تو آپ کو نہیں پتہ لگے گا کہ میں نے بدل دیا، لیکن مجھے آپ کا پتہ لگ جائے گا کہ آپ کا مزاج وہ نہیں ہے۔ ہاں یہ ایک جملے میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں۔ بیوی نے خطبہ ارشاد فرمایا، بیوی فرماتی ہیں الحمدللہ عدد الرمل والحساب وزنت العرش الی السرا۔ بی بی فرماتی ہیں تمام حمد ہے اس کی، اور میری جو حمد ہے وہ اتنی ہے جتنی کائنات میں ریت کے ذرات ہیں، اور پہاڑوں میں چھپے جواہرات ہیں۔ ہاں اگلا جملہ آپ نے میرا ساتھ دینا ہے، جس کے لیے میں نے بات شروع کی، اگلے جملے پہ آپ نے میرا ساتھ دینا ہے۔ ذرا غور فرمائیے گا، بالکل آپ کے لیے کہ نئی بات شروع کر دی ہے میں نے۔ بھی فرماتی ہیں الحمدللہ عدد الرمل والحساب وزنت العرش الی السرا۔ یہ جو میری حمد ہے، میری حمد اتنی وزنی ہے کہ میری حمد وزنی ہے، اللہ کا عرش ہلکا۔ یا جو میرا ساتھ بول پڑا ہے، یار مولا آپ کو سلامت رکھے، میں نے جملہ کہا ہے، وہ فرما رہا ہے یا نہیں فرما رہا؟ یہ حمد کی ہے بی بی، ہاں اتنی حمد ہے، اتنی حمد ہے، اور میری حمد کا اتنا وزن ہے، اتنی وزنی ہے کہ اس کا وزن اللہ کے عرش سے زیادہ۔ الحمدللہ عدد الرمل والحساب وزنت العرش الی السرا۔ یہ بی بی کی حمد ہے، بی بی کی حمد ہے۔ ایک پاک بی بی کے سامنے
مخدومہ کونین کے سامنے ایک کنیز نے آ کے حمد سنائی تھی. وہ کہتی بی بی تمام حمد ہے. وہ کہتی میں نے ایک حمد لکھی ہے بی بی آپ کو سنانے ہیں. جناب دختر رسول کے سامنے ایک حمد لکھ کے لائی, وہ حمد سنانی ہے آپ. کہتی بی بی حمد ہے اس کی جو بادلوں کو چلاتا ہے, بارش برساتا ہے, نعمتوں کو بانٹتا ہے. ایسے ایک ایک کر کے وہ نعمتوں کا ذکر کرتی چلی گئی. وہ نعمتیں برسانے والا, رزق تقسیم کرنے والا. جب حمد ختم ہو گئی نا, بی بی کہتی ہے حمد تو نے اچھی کی ہے مگر یہ اللہ کی حمد نہیں ہے, میرے شوہر علی کا قصیدہ ہے. جو ہاتھ نیچے رہ گئے وہ پتہ نہیں کیا سننے بیٹھا ہوا تھا. مل کے حیدری. مولا آپ کو سلامت رکھے جو چہرے امیر کائنات کے ذکر سے کھل جاتے ہیں. مولا آپ کو سلامت رکھے. بات یہ بڑی قیمتی بات ہے. یہ ذکر بڑا قیمتی ہے. یہ جو چہروں کو یہ کھلا دیتا ہے, یہ ذکر امیر المومنین چہروں سے چہرے کھل جاتے ہیں. ہاں اس کا سائیڈ افیکٹ بھی ہے. ہاں کچھ لوگوں کا چہرہ کھل جاتا ہے, کچھ لوگوں کا منہ کھل جاتا ہے. غور فرما رہے یا نہیں فرما رہے؟ میرے بادشاہ علی کے فضائل ایسے, اس کی شدت ایسی ہے, ہر ایک برداشت نہیں کر سکتا. کہ ہم تو اچھی ہے, ہاں لیکن یہ ہم تھوڑی ہے, یہ تو میرے شوہر علی کا قصیدہ ہے. قصیدہ ہے میرے شوہر علی. ہاں آگے شہزادی فرماتی ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ وان ذریاتہ ذبحوا بشط الفرات بغیر زحل ولا تراث. بی بی کہتی یہ گواہی تو ہم دیتے ہیں, یہ گواہی تو ہم دیتے ہیں کہ وہ وحدہ لا شریک ہے, ان محمدا عبدہ ورسولہ. ہم یہ گواہی بھی دیتے ہیں ہم اسی کی ذریت ہیں, ان ذریاتہ, اور ہم اسی مصطفیٰ کی ذریت ہیں. ذبحوا بشط الفرات بغیر زحل ولا تراث. مگر پھر بھی ہمیں قتل کیا گیا فرات کے کنارے پر, ہمیں مارا گیا. تم نے ہمیں مارا کیوں؟ یہ واقعہ کربلا ہوا کیوں؟ بی بی ارشاد فرما, غور فرمائیے, کہا تم نے ہمیں مارا کیوں, یہ واقعہ کربلا ہوا کیوں, جبکہ ہم بھی یہ گواہی دیتے ہیں کہ وہ وحدہ لا شریک ہے, محمد اللہ کے رسول ہیں. پھر تم نے ہمیں کیوں مارا؟ بی بی فرماتی تمہیں ہمیں کیوں مارا؟ اللہم انی اعوذ بک ان افتری علیک الکذب. میں اللہ کی پناہ مانگتی ہوں اس بات سے کہ میں اللہ پر کوئی جھوٹ باندھوں. اللہم انی اعوذ بک ان افتری علیک الکذب وان اقول علیک خلاف ما انزلت من اخذ العہود الی وصیت علی ابن ابی طالب علیہ السلام. بی بی کہتی ہیں یہ تو ہم بھی کہتے ہیں محمد رسول اللہ, یہ تو ہم بھی کہتے ہیں لا الہ الا اللہ, مگر ہم نے کچھ ایسا تو اس کے بعد نہیں کہا جو قرآن میں نہیں ہے. ہم تو علی کی ولایت کی گواہی اس لیے دیتے ہیں کیونکہ اللہ نے قرآن میں محمد رسول اللہ کے بعد علی ولی اللہ پڑھنے کا حکم دیا. بھئی مولا آپ کو سلامت رکھے, آباد و شاد رہے. بھئی جو ہاتھ کھڑا ہے تو میں ہمیشہ سلامت رکھوں, آباد و شاد. ہم اسی لیے علی کی ولایت کی گواہی دیتے کیونکہ یہ اللہ نے ہمیں حکم دیا. میرے عزیزوں, بندے کو کچھ بھول جائے, میرے پیر علی کی ولایت کبھی نہ بھولنا. انسان خود کو بھول جائے. اور میں نے دیکھا خدا کی قسم, میرے بزرگ میرے سامنے تشریف فرمایا, آپ کے ساتھ اللہ نہ کرے کبھی ایسا تجربہ ہوا ہو, لیکن میں نے اپنی زندگی میں یہ دیکھا کہ ایسے میں نے مومن دیکھے ہیں جو اپنا ذہن ان کا قابو میں نہیں رہا, دیوانے ہو جائے, لیکن وہ علی علی کرنا نہیں بھولتے. خدا کی قسم میں نے یہ تجربہ دیکھا ہے. وہ ہمارے ایک کرنل صاحب تھے, ہمارے بڑے عزیز تھے.
تو ان کا آپریشن تھا، تو ان کو انہوں نے وہ، آپ کو پتہ ہے وہ اینستھیزیا لگاتے ہیں، بے ہوشی، بندے کا پھر ذہن جو ہے وہ معاف ہو جاتا جب تک. تو وہ ڈاکٹر آگے کہنے لگا کہ اب نام تو نہیں میں لے سکتا، ویسے آپ کو بتا. تو انہوں نے کہا کہ یہ لگتا ہے ان کا کوئی ایک یہ ملازم ہے اس نام کا، اس نے ان کو بڑا تنگ کیا ہوا. جب سے آپریشن تھیٹر میں بے ہوش تھے، ہوش میں آتے ہی اسے گالیاں نکال رہے ہیں. گھبرا گیا میری بات. ہاں یہ دو کام جو ہے نا یہ مومن بھولتا نہیں کہ خود ہوش میں نہ. نہ علی بھولتا نہ علی کے دشمن بھولتے. یہ عبادت وہ کرتا رہتا، اپنے آپ کو بھول گیا. اس لیے میرے پیر علی نے یہ وعدہ کیا ہے کہ یہ جو میرے چاہنے والے ہیں، مجھ سے محبت کرنے والے ہیں، خدا کی قسم سلام ہے ان ہستیوں پر، ان مومنین پر. یقین مانیے کہ ہم لاہور میں کیونکہ رہتے ہیں، تو جب ہم یہ 9 ذی الحج کی مجالس کے لیے بی بی کے دربار پہ جاتے ہیں، بی بی، تو وہاں پر ایسے قافلے آ رہے ہوتے ہیں جی. یہ گجرانوالہ سے چلا ہوا پیدل، یہ وہاں سے پیدل آ رہا ہے. یہ جو محبت ہے اس کا کوئی مول نہیں ہے. یہ محبت کا کوئی مول نہیں ہے. خدا کی قسم ہمارا کسی نے کچھ نہیں لیا، نہ ہمارا زمین کا جھگڑا ہے، نہ ہمارا مال کا جھگڑا ہے، نہ کسی اور بات کا جھگڑا ہے. کسی کی لڑائی جب آپ اپنے گلے لے لیتے ہیں. ہاں میں آپ کو عرض کروں، اگر جھگڑا ہو جائے نا قبلہ، ایسے میدان میں جھگڑا ہو جائے، تو اب مثال کے طور پہ میں کمرے میں بیٹھا ہوں، میرا کسی سے جھگڑا ہے، تو مجھے ڈھونڈتے ڈھونڈتے بندے آ جائیں، اندر آ جائیں. تو حسنین بھائی مالک نے سلام رکھے، وہ اندر آ کے فوراً کہ حیدرآباد نقوی کون ہے. تو وہ آگے بڑھے ایسے غصے میں. تو حسنین بھائی آگے بڑھ کے کہ میں 10 گل کی، میرے نال گل کر. اس کا کیا مطلب کہ اب میں تجھے اس کے تک نہیں جانے دوں، مجھ سے بات کر. ہاں عزیزان محترم، خدا کی قسم للکارا کربلا میں ایک نے تھا، لیکن جواب میں سب نے کہا تھا ہم حسین. تو جو ہاتھ ہے یہ نہیں سرکار، ہم سے بات کر. عزیزان محترم یہ ولایت اتنی قیمتی ہے، اس وجہ سے میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں کہ کچھ بھول جاتا ہے مومن، یہ ولایت نہیں بھولتا، علی کا نام نہیں لیتا. علی کا وعدہ ہے میری ولایت کا اقرار کرنے والا جب قبر میں جاتا ہے، دائیں طرف پیر علی کا تخت لگتا ہے، فرشتہ آ کے سوال پوچھتا ہے من ربوں کا، من رسولوں کا، من اماموں کا. تو پھر مومن جواب نہیں دیتا. فرشتہ بڑھ کے پیر علی سے کہتا ہے یا علی تیرا مومن جواب کیوں نہیں دے رہا؟ میرا پیر علی کہتا ہے تمام زندگی میری ولایت کے اقرار کی وجہ سے ٹکے ٹکے کے بندوں کو جواب دیتا رہا ہے. اب سوال تو پوچھ، جواب علی دے گا. نہیں ایسا نہیں جس کے دل میں علی بس تھا، اپنی سانسوں کو سمیٹ کے 5 مرتبہ زبان کے ساتھ دل بولا علی مولا، علی مولا، علی مولا، علی مولا، مل کے ہاتھ علی. فرمایا ہے کہ نہیں فرمایا؟ جی آپ سلامت. ہاں ہم نے گواہی دی ہے اس علی کی ولایت کی، کیونکہ یہ قرآن میں ہے. اس کا وعدہ اللہ نے قرآن میں لیا. تمہیں میرے دادا علی کا بغض ہے، اس لیے تم نے ہمیں مارا. تم علی کے فضائل سے جلتے ہو. قبلہ اگلے جملے اگر میں پڑھ کے چلا جاؤں تو یہ 10 گھنٹے کی تقریر، 10 گھنٹے کی تقریر ہے. قبلہ بیٹا تھوڑا جا چہرہ فریش رکھو میرے ساتھ. چہرہ نہیں ایسے، چہرہ ایسے نہیں، ایسے کھلا کھلا چہرہ ایسے کھلا. یہ جب سرکار معراج پر گئے نا سرکار، تو
ہر جہاں جاتے تھے ایسے فرشتے آ کے ایسے قدموں میں سلام کرتے تھے، ہاتھ چومتے تھے، پاؤں چومتے تھے۔ تو ایک جگہ پر وہ گئے ہیں تو وہاں نا وہ ایک فرشتہ یوں سامنے تختی تھی نوری، اور ایسے پکا منہ بنا کے نا اس کو دیکھ رہا تھا۔ اب سرکار تو جانتے تھے، مگر آپ کو سمجھانے کے لیے انہوں نے پوچھا جبریل یہ کون ہے؟ کہا سرکار یہ ملک الموت ہے، جب سے خلق ہوا مسکرایا نہیں۔ اس لیے جب آپ ایسا پکا منہ بناتے میں ڈر جاتا ہوں کہ یہاں تو نہیں گیا، گھبرا تو نہیں گیا میری بات۔ ہاں وہ ایک دم دوڑا، جبریل کہتا ہوں کائنات کا مالک آیا سرکار دو جہاں، دوڑتا ہوا گیا پاؤں چومے۔ آج سرکار اپنی سلطنت کا معائنہ کرنے آئے، بادشاہ اللہ کا حبیب آئے، کیسا سرکار کہا رحمت للعالمین کے سامنے کھڑا ہے، پریشان نہ ہو، نہیں دیکھا کوئی بات نہیں، رحمت للعالمین کے سامنے کھڑا ہے۔ ہاں وہ سرکار آگے بڑھے، پیچھے سے اس نے آواز دی، میں آہستہ سے سنا رہا ہوں، آپ ذرا اونچی سنیے گا۔ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ ہاں آگے کی طرف گئے، سرکار پیچھے سے کہتے سرکار آپ نے تو کچھ نہیں کہا، واپس جا کے علی سے میری شکایت نہ کیجیے گا۔ حیدری کیا کہنے، کیا کہنے آپ کے موضوع میں؟ ہاں میں کیا کہہ، تم ہمارے دادا علی کے فضائل سے جلتے ہو، ہم نے ان کی ولایت کی گواہی دی ہے کیونکہ قرآن میں اس کا وعدہ ہے۔ اگلے جملے سماعت فرمائے گا سرکار، کھلے کھلے چہروں کے ساتھ، کیا خوبصورت بیوی نے جملے کہے۔ بیوی فرماتی ہے محمود النقیبت طیب العریقت معروف المناقب مشہود المذاہب۔ بیوی فرماتی ہے محمود النقیبت طیب العریقت۔ ہاں بھئی میرا جملہ کشمیر میں ضائع نہیں ہوگا، خدا کی قسم میں جملہ کہنے لگا ہوں۔ بیوی فرماتی ہے محمود النقیبت طیب العریقت، میرا دادا علی اتنا پاک ہے، اتنا پاک ہے کہ وہ طہارتوں کا مقام محمود ہے۔ ہائے 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 ہائے، غور فرمائیے گا سرکار، محمود النقیبت طیب العریقت۔ اگلا جملہ پڑھنے سے پہلے مجھے ذرا سمجھانا پڑے گا، سمجھا کے اگلا جملہ بی بی کا پڑھتا ہوں، پھر بی بی کا شہزادی کا یہ جملہ سمجھ میں آئے گا۔ دیکھیے قبلہ، یہ اگر آپ میں سے کوئی شخص کرکٹ کا شوقین ہو، کرکٹ کھیلتا ہو، کرکٹ کا میچ لگا ہو، پاکستان کا میچ نہیں ہے، میچ انڈیا کا لگا ہو، انڈیا کا میچ ہے۔ اب جس زمانے میں نے کرکٹ دیکھی ہے، وہ مجھے جو نام یاد ہیں ان میں سے لے رہا ہوں، پتہ نہیں آج کل کیا ہے مجھے اب یاد نہیں۔ تو اب میں مثال کے طور پہ کرکٹ کا شوقین ہوں، میں میچ دیکھ رہا ہوں اور ٹنڈولکر کھیل رہا ہے بیٹنگ کر۔ اس زمانے میں ایک پلیئر ہوتا تھا انڈیا، ٹنڈولکر، وہ ایسے بیٹنگ کر۔ اب مجھے کوئی دیکھے آ کے مجھے کہے کہ قبلہ آپ ہندو ہیں؟ نہیں۔ آپ بھارتی ہیں؟ نہیں۔ تو ٹنڈولکر کی آپ بیٹنگ دیکھ رہے ہیں، ٹنڈولکر کو کیوں دیکھ رہے ہیں؟ میں نے کہا کیونکہ میں کرکٹ کو سمجھتا ہوں اور مجھے پتا کھیلتا بڑا اچھا ہے۔ چاہے میرا مذہب کوئی بھی ہو، میں کسی مسلک سے ہوں، کوئی مذہب ہے، کسی ملک میں رہتا ہوں، لیکن مجھے یہ تو پتا ہے نا کہ یہ کھیلتا بڑا اچھا ہے، کیونکہ میں کھیل کو سمجھتا ہوں۔ تو مجھے پتا ہے میں کھیل سمجھتا ہوں، اس لیے مجھے پتا یہ بڑا اچھا کھیلتا ہے، میں اس کو دیکھ رہا ہوں۔ بس قبلہ اسی طرح میرے مولا علی کے زمانے میں جو بھی بندہ بہادر تھا اور تلوار چلانا جانتا تھا وہ علی کو جانتا تھا۔ میں کیا بات کر، ہر بہادر میرے پیر علی کو جانتا تھا،
اور تلوار پہ نام وہ علی کا ہی لکھتا تھا. شرط یہ ہے وہ تلوار چلانا جانتا ہو. یہ نہیں کہ میدان میں آئے کپڑے اتار کے بھاگ گئے. توجہ ہے یا نہیں ہے سر؟ ان کی بات نہیں میں کر رہا. ہاں حیدری تلوار چلانا جانتا ہو. وہ نام میرے پیر علی کا ہی لکھتا تھا تلوار پہ جوان. کیا تلوار چلاتا ہے یہ؟ کوئی بھی مذہب ہو, کسی مذہب سے اس کا تعلق, کسی ملک سے اس کا تعلق, وہ میرے پیر علی کا ہی نام تھا, اپنی تلوار پہ جوان لکھتا تھا. جیسے ابھی آپ کسی پلیئر کو جانتے ہوں گے, مجھے اب اصل میں 15-20 سال ہو گئے, میں نے کرکٹ دیکھی نہیں, لیکن جب دیکھتے تھے تو وہ اسی کا پوسٹر بھی لگا لیا, اسی کا بیٹ پہ نام بھی لکھوا لیا ہے, ایسے ہی ہوتا. تو جو تلوار چلاتا تھا نام میرے پیر علی کا ہی لکھتا تھا. ابھی بھی کا جملہ سنی گا, اب آپ کو جملہ سمجھ میں آئے گا جو میں بات کر رہا تھا. بھی فرماتی ہے محمود النقیبت طیب العریقت معروف المناقب مشہود المذاہب. بی بی فرماتی ہے تمہارے مذہب میں اور ہے کیا؟ تم اگر کہیں بھی کسی ملک میں جا کر اپنے مذہب اسلام کا تعارف دو گے کہ اسلام, تو وہ پکار کر کہیں گے علی والا اسلام. سمجھ بات آئی یا نہیں؟ حیدری حیدری ملا کو سلامت ہے بادشاہ ہے علی والا اسلام. یہ زمانہ رسالت کے کچھ عرصے کے بعد ایک غلام تھا, ایک شخص تھا جو دوسرے مذہب سے تعلق رکھتا تھا. اس کو سزائے موت کی سزا سنائی گئی دربار میں زمانہ رسالت کے بعد. اسے جب سزائے موت کی سزا سنائی گئی, اس نے دربار میں یہ کہا کہ تمہاری شریعت میں میرا بھی حق ہے. کہا ہماری شریعت میں تمہارا حق وہ کیا ہے؟ کہیے کہ میں پیاسا ہوں, اگر مارنا ہے تو پہلے پانی پلاؤ. انہوں نے کہا بالکل پلا دیتے ہیں, اس میں کیا ہے. وہ کہ بلا پانی لے کے وہاں سے آئے اور انہوں نے ایک کوزے میں ان کو پانی لیا. اس نے پانی کا پیالہ اپنے ہاتھ میں تھاما, یوں اس نے کوزہ لیا اور وہ پانی لے کے اس نے کہا وعدہ کرو جب تک میں یہ پانی نہیں نہ پیوں آپ مجھے ماریں گے. یہ وعدہ کرتے ہیں, کلمے کی قسم نہیں مارتے. اور بتائیں, انہوں نے کہا یہ ٹھیک ہے. اس نے وہ کوزہ لے کے نا ایسے نیچے زمین پہ پھینکا, الٹا کر رہا, جیسے کوزہ الٹا کیا پانی مٹی میں چلا گیا. انہوں نے کہا مارو مارو اس کو, ہمارے سامنے ڈرامے مارے ہی نہیں مارا. لو پکڑو اس کو مارو. وہ جیسے ہی مارنے کے لیے آگے بڑھے ہیں نا, جیسے ہی وہ آگے بڑھے میرا پیر علی آ گیا. کہا اپنا وعدہ یاد کرو, پانی پیا نہیں ہے اس نے. پر مارے نہیں, پر مارے. کہا کلمے کی قسمیں کھائی ہیں, ہاں اب مار نہیں سکتے جب تک اس نے وہ پانی نہیں پیا. کہا پھر اب کریں کیا؟ کہا کرنا کیا ہے, اور اب ایسا کرتے کہ اس کو غلام بنا کے بیچ دو. اب انہوں نے کہا جی کون خریدے گا؟ اب اتفاق سے وہاں پہ سارے میرے جیسے امیر لوگ بیٹھے تھے جو ونڈو شاپنگ کے لیے آئے تھے. بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ, غور نہیں فرمایا. وہ ساری امیر شرفا ونڈو شاپنگ والے تھے. وہ جب خریدنے کی دفعہ ذمہ بات آئی تو سارے یہاں سے کوئی ادھر سے نکل گئے, کوئی ادھر سے نکل گیا. اور انہوں نے کہا یہ تو کوئی خریدنے والا بھی بندہ نہیں. تو پیر علی نے کہا کہ پھر میں خرید لیتا ہوں, میں ہی خرید لیتا ہوں. جیسے ہی اب دیکھیں یہ
عرب میں غلام بکا کرتے تھے، تو جو غلام کا مالک ہوتا تھا وہ مولا ہوتا تھا اس کا. تو جیسے ہی اس کو پتہ لگا نا میرا یہ خریدار ہے، غلام نے اپنے مولا کو دیکھا. نہیں ابھی آپ نے لفظ نہیں لیا، ابھی میں ایک جملہ اور کہتا ہوں. غلام نے اپنے مولا کو دیکھا. میں جملہ بدلوں، کافر نے کل ایمان کو دیکھا. غور فرمائیے گا سرکار، غور فرمائیے. کافر نے کل ایمان کو دیکھا، ایک نظر کل ایمان کو دیکھا. اب جب دیکھ لیا نا کل ایمان کو دیکھو، اب جب دیکھ لیا بھئی آپ میری طرف دیکھیے، آپ میری طرف دیکھیے، آپ میری طرف، آپ اس وقت مت دیکھیے، آپ میری طرف دیکھیے. کل ایمان کو دیکھو. کافر نے کل ایمان کو دیکھو. بس عزیزان محترم، مولا کو سلامت رہے، آباد و اشاد رہے. میرے مولا کائنات اس کے پاس ہے، پاس آ کے وہ کوزہ لیا اس کے ہاتھ سے. کوزہ پکڑ کے میرے مولا نے مٹی کی طرف دیکھا اور کہا تراب، ابو تراب کا پانی واپس کر. کیا کہنا ہے، کیا کہنا بھائی؟ آپ ہاتھ بھی نہیں اٹھاتے ہیں، دال بھی نہیں دیتے. میں نے دیکھا آپ توجہ ہے یا نہیں ہے سرکار؟ مولا کو سلامت رکھے. بعد تراب، ابو تراب کا پانی واپس کر. وہ پانی نکل کر واپس کوزے میں واپس آنا شروع ہو گیا. دیکھیے ذہن محترم، عجیب صورتحال ہے، عجیب صورتحال. پانی واپس آ گیا. بھولنا نہیں ہم ہیں کہاں پر تھے، وہ جملہ نہیں آپ نے بھولنا. محمود النقیبت، طیب العریقت، معروف المناقب. یعنی یہ مذہب کا جو شہرت ہے وہ میرے دادا علی کے مناقب کی وجہ سے. معروف المناقب، مشہود المذاہب. وہ کسی سے بھی پوچھو گے تو وہ یہی کہیں گے کہ علی والا اسلام ہے، وہ وہیں پر ہے نا، اب یہیں پر ہے نا. اب میں جملہ کہنے لگا ہوں. ایک درود پڑھے محمد و آل محمد پر. شادی بعد تشریف لے آئے ہیں. بس ان کا آنا ہی میرا جانا ہے. میرے محسن، میرے بزرگ اور مالک ان کا سایہ میرے سر پہ ایسی قائم و دائم رہے. اور کیا ہی خوبصورت نوکری آپ کے سامنے کریں گے. میں بات بھولے تو نہیں، میں معروف المناقب، مشہود المذاہب، کہ یہ مذہب مشہور ہی میرے دادا علی کے فضائل کی وجہ سے ہے. جناب سیدہ سکینہ نے فرمایا اب ہم ہیں کہاں پر؟ پانی واپس. اے تراب، میرا ابو تراب کا پانی واپس کر. اب جیسے پانی واپس آیا نا، اب جملہ سنیے گا، جو خاموش رہ گیا اس کی مرضی ہے. جیسے پانی واپس آیا نا، علی اسے دیکھ کے کہتا ہے میرے والا اسلام قبول کرے گا؟ یہ بات ہے. یہ میں لوگوں کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو آج کل نئی خطابت شروع ہوئی نا، جو آواز سے داد دیتے ہیں بابا بابا بابا، وہ خطابت نہیں ہے قبلہ، وہ ڈرامے بازی ہے. غور فرما رہے ہیں؟ ہاں، بات میں وزن ہو تو اس کی ضرورت نہیں ہوتی. ہاں، ایکو کر دو اور آواز کر دو اور شور کر دو، اس کی ضرورت نہیں. بات میں آپ کے وزن ہونا چاہیے. میں کوئی ہم میرے والا اسلام قبول کرے، میرے والا اسلام قبول کرے. اور کہا سرکار وہ تو کب کا کر لیا، وہ جو پانی چل رہا تھا نا تو میں نے قبول کر لیا. اب تو میں یہ چاہتا ہوں کہ وہ جو آپ کے نبی نے معجزہ دکھایا تھا، وہ جو درخت کو بلایا تھا، میں نے سنا ہے کہ کلمہ پڑھا،
ہم تو فضائل سن کے داد دیتے ہیں، تب مومن دیکھ کے داد دیتے ہیں۔ تب مجھے وہ درخت ویسے ہی بلا کر دکھائیں، وہ آئے کلمہ پڑھے ویسے ہی درخت کو بلا کر دکھائیں۔ بھئی جملہ میں کہنے لگا ہوں کروڑوں کا، خدا کی قسم کہاں آپ بیٹھے ہیں؟ ایک مرتبہ میرا پیر علی کہتا تیرے دل میں میری ولایت آئی نہیں؟ کہا یا علی دل کے ہر کونے پہ سوائے تیرے ولایت کے کچھ ہے ہی نہیں۔ کہا پھر مجھے کیوں کہہ رہا ہے؟ میرا نام لے یا علی، خود ہی بلا لے۔ حیدری آپ دیئے، آپ سلامت رہیں، کیا کہنے آپ؟ مولا کو بات اٹھے ہیں، مولا کو سلامت رہیں، آپ بات و شاد رہیں۔ بس ختم کر دی میں نے بات بڑی جلدی۔ شہزادی کے خطبے کے آخری دو تین جملے ہیں۔ حیدری جی آپ سلامت رہیں، آپ کی ماؤں کی جوتیوں کو سلام ہے جو یا علی مدد کہتے ہیں۔ میں کیا عرض کر رہا ہوں، بی بی کے خطبے کے بالکل آخری جملے آپ کو سنانے لگا ہوں۔ ہاں یہ 4 برس کی حسین کی سکینہ کے جملے ہیں، غور فرمائیے، جملے سنیے گا۔ ہاں یا اہل القوفہ یا اہل المکر والغدر والخلاء، اے کوفے کے غدار مکارو، اب روتے ہو، پریشان ہوتے ہو، ہمارے سامنے رو رو کے دکھاتے ہو تم فریبی ہو، تم دھوکے باز ہو۔ اگلا جملہ سنیں گے، بی بی فرماتی ہیں نحنو اہل بیت ابتلانا اللہ بکم وابتلاکم بنا۔ کہ بلا مگر یہ جملہ سمجھا کے چلا جاؤں تو یہ 10 گھنٹے کی تقریر ہے۔ بی بی فرماتی ہیں نحنو اہل بیت ابتلانا اللہ بکم وابتلاکم بنا۔ بی بی فرماتی ہیں ہم اہل بیت اتنے پاک ہیں کہ تم نجاست کے ڈھیروں میں رہنا ہمارا امتحان تھا، تمہارے بیچ میں رہنا ہمارا امتحان تھا، اور ہماری معرفت تمہارا امتحان تھا۔ ہم نے تو امتحان دے دیا، تم فیل ہو گئے۔ ہائے 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 ہائے، ابتلانا اللہ بکم، ہمارے ذریعے تمہارا امتحان تھا، تم امتحان میں ناکام ہوئے۔ نحنو حجت اللہ بلاد الارض، ہم اللہ کی حجت ہیں، ہم اللہ کی حجت ہیں۔ نہیں یہی تو جملہ تھا میرا جو آپ کھا گئے، یہی تو میرا جملہ تھا میرے بھائی، آپ میرا جملہ کھا گئے ہیں، جملہ میرا کھا گئے۔ بی بی کہتے ہیں نحنو اہل بیت حجت اللہ فی الارض۔ بی بی فرماتی ہیں ہم اہل بیت، ہم اللہ کی حجت ہے، 12 نہیں 14 نہیں، ہم، میں بھی۔ بھائی میں بات کر رہا ہوں، کہاں بیٹھے ہو؟ حجت اللہ فی الارض، ہم اللہ کی حجت، ہم تو بھائی آپ بالکل بولتے بھی نہیں ہے، چہرہ بھی آپ کا ایسے بنا ہو، میری طرف دیکھ رہے میرے بھائی، بالکل ایسے چہرے کو بنا کے میرے سامنے نہیں بیٹھے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ نحنو اہل بیت نحنو حجت اللہ فی الارض، ہم تم پر حجت۔ حجت ہوتی کیا ہے؟ حجت ہوتی کیا ہے؟ حجت کہتے کسے؟ معصوم نے بتایا حجت کہتے ہیں الحجت قبل الخلق بعد الخلق ما الخلق۔ میرے مولا سے پوچھا کہ مولا حجت کیا؟ کہا حجت وہ ہے جو مخلوق سے پہلے ہو۔ پتہ لگا حجت خود مخلوق نہیں ہوتی، جو مخلوق سے پہلے ہو، مخلوق کے بعد ہو، ما الخلق، مخلوق کے ساتھ ہو۔ گھبرا گیا میرا مجموعہ؟ الحجت قبل الخلق ما الخلق بعد الخلق، وہ ہے حجت، مخلوق نہ رہے وہ ہو۔ اللہ کا نمائندہ کبھی دنیا سے جاتا نہیں، وہ ہو، سب ختم ہو جائے، فنا ہو جائے، فانی ہو جائے، وہ ہو، وہ ہے حجت۔ وہ فرما رہے ہیں نہیں فرما رہے سکتے، یہ ہے اللہ کو نمائندہ جو اللہ کی حجت ہے، ہم اللہ کی حجت ہے۔ اکرمن اللہ بکرامتہ، کیا جملہ ہے؟
اکرمن اللہ بکرامتہ. بی بی فرماتی ہیں اس نے کہا کہ جب شہزادی خطبہ دیتی بلانے کہا اتنی باتیں کر رہے ہو اللہ نے تمہیں کہاں پہ پہنچایا. میں وہ جملہ نہیں بول رہا جو اس نے بولا, میں تھوڑا بدل کے بول رہا. اس جملے میں توہین. کہا دیکھو کس حال میں اللہ نے تمہیں پہنچایا, اپنا حال دیکھو, اللہ نے تمہیں کس حال پہ پہنچایا. بی فرماتی ہے ہمیں کس حال پہ پہنچایا. اکرمن اللہ بکرامتہ, اللہ نے دنیا میں ہمیں اپنی عزت بنا کے بھیجا. میں نے ایک جملہ پڑھ دیا ہے, پتہ نہیں آپ کہاں پہ بیٹھے رہ گئے. حیدری جی بھائی, میرے بھائی مولا کو سلامت ہے. حیدری بھائی ہاتھ کھول کے میرا بھائی, توجہ ہے یہ نہیں ہے میرا بھائی. اکرمن اللہ بکرام, آپ ہی ہیں سر, بکرامتہ ہی, اس نے اپنی عزت ہمیں عطا فرمائی. ہم اللہ کی عزت ہے دنیا میں. اکرمن اللہ بکرامتہ وفضلنا بنبیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اور اللہ نے محمد کو نبوت دے کے ہمیں عزت دی. محمد ہم میں سے ہے. سمجھ ہے یا نہیں ہے سر, ہمیں عزت دی. ہاں مولا کو سلامت رکھو. اگلا جملہ بڑا پیارا ہے, اگلا جملہ سنیں. تبا لکم فانتظروا, تبا لکم فانتظروا اللعنۃ والعذاب. بھی فرماتی ہیں ہم دونوں انتظار کر رہے ہیں. جملہ سنیے گا, میں بڑے آہستگی سے پڑھ رہا ہوں, آپ نے اونچی سننا. تبا لکم فانتظروا اللعنۃ والعذاب. بھی فرماتی ہیں ہم دونوں انتظار کر رہے ہیں. ہم 12ویں کا انتظار کر رہے ہیں, تم لعنت کا انتظار کر رہے ہیں. ہم دونوں انتظار میں ہیں. ہم اپنے 12ویں کی, تم اللہ کی لعنت کی, تم بھی انتظار میں ہو. ہاں آخری جملہ میں پڑھنا ہے, میں آخری جملہ, لیکن سمجھا کے پڑھنا. مولا کو سلامت. یہ قبلہ کائنات میں اللہ قرآن میں کہتا ہے یسبح للہ ما فی السماوات, جو بھی زمین و آسمان میں میری تسبیح کرتا ہے, میری عبادت کرتا ہے, جو بھی زمین و آسمان میں. اب آپ مجھے بتائیں کہ زمین و آسمان میں تو ہر قسم کی مخلوق, یعنی وہ سب اللہ کی عبادت کرتے ہیں, جانور بھی اللہ کی عبادت ہی کرتے ہیں. یہ جو کتا ہے یہ بھی تو اللہ کی عبادت کرتا ہے کہ نہیں کرتے؟ کیوں یہ تاڈا کی خیال ہے سرکار؟ بہت شکل بڑی سخت بنا لیندے کی خیال کرتا کہ نہیں کرتا؟ کرتا نا اللہ کی عبادت. اچھا قبلہ بڑی نازک صورتحال میں آپ کو لے آیا ہوں. ہاں بہت نازک صورتحال ہے. یہ ایک قبلہ پتلی سی گلی ہے, بالکل پتلی چھوٹی سی گلی, ایک بندہ بھی یوں کر کے گزرتا, پتلی سی گلی, سامنے آخر میں مسجد. گھر سے ایک ملا نکلا ہے, علی کی ولایت کا منکر. تو مجھے ہے یا نہیں سر, باقی دعا دیجیے گا. منکر ولایت ملا گھر سے نکلا. میں آپ کو کہا سب عبادت کرتے, دل میں رہیے. توجہ ہے سر کا, چھوٹی سی گلی ہے, یہاں اس کا گھر ہے. یہاں سے بڑی نازک میں آپ کو موڑ پر لے آیا ہوں, بہت نازک مسئلہ ہے سارا, سمجھنا ہے آپ. وہ گھر سے نکلا, پتلی گلی ہے, گلی میں بالکل آگے مسجد. بارش ہو رہی ہے اور ایک کتا کھڑا ہوا. اچھا یہ میں نے پنجاب میں یہ جملہ سیکھا ہے, اب پتہ نہیں آپ کی زبان میں اسے کیا کہتے ہیں. جو میں نے جملہ سیکھا ہے, لفظ بڑا مزیدار ہے جو میں نے پنجاب میں سیکھا ہے کہ اس کو کہتے کیا ہے. بارش ہو رہی ہے, بیچ میں کتا ہے, آگے مسجد ہے, ادھر وہ منکر ولایت. بارش ہو رہی ہے, بیچ میں کتا ہے, کیونکہ بارش ہو رہی ہے, کتا پیچھے ہے. بڑی نازک صورت ہے, بڑا نازک مرد ہے. کتا وہ بھی پیچھا, وہ بیچ میں, پیچھا کتا بیچ میں, جانا اس نے. اب وہ جا رہا ہے نماز پڑھنا.
اس نے بھی عبادت کرنی ہے، وہ بھی جا رہا ہے۔ وہ منکر ولایت عبادت کرنے جانا چاہتا ہے، وہ کتے سے بچ رہا ہے، کتا اس سے بچ رہا ہے۔ عجیب سور پڑا، نازک مسئلہ میں نے چھیڑ دی۔ عجیب بھائی نازک، وہ اس سے بچ رہا۔ ہاں یہ تو حدیث میں ہے، یہ تو حدیث میں، خدا کے حدیث میں لکھا کہ ہر ایک کو قیامت کے دن فخر کرنے کا موقع ملے گا۔ مشرک کو بھی اللہ نے نجس کہا، مشرک کا کہ شکر ہے نجس ہوں، کتا تو نہیں ہوں۔ کتا کہے گا شکر ہے نجس ہوں، خنزیر تو نہیں ہوں۔ خنزیر کہے گا شکر ہے خنزیر ہوں، علی تیری ولایت کا من گیا ہے۔ جی آپ جی ہیں مولا کے کیا کہنے، آپ کے مولا کے کیا کہنے، گو فرما رہے ہیں نہیں فرما رہے؟ مولا آپ کو سلامت رکھے، کیا کہہ رہا ہوں میں بیچ میں کوئی، جب بی بی خطبہ دے رہی تھی، اب وہ آخری جملہ جس کے لیے میں نے یہ شروع کیا، وہ آخری جملہ، ہاں ایک شخص تازیانہ لے کے شہزادی کی طرف بڑھا، ہاں ابھی میں فضائل میں ہوں، آخری جملہ فضائل، شہزادی کی طرف وہ یوں آگے بڑھا، جیسے وہ تازیانہ لے کے بڑھا، پاک شہزادی نے ایک جملہ کہا، بھی فرماتی بافیقا یا آئیو حل کسکسو والاسلبو، بھی فرماتی ہیں اے کتے، جیسے تیرا باپ کتا بیٹھتا تھا، جا کے بیٹھ، لوگوں نے مڑ کے دیکھا، وہ جو 2 ٹانگوں والا تھا کتا بن کے باہر گیا، جیسے ہی باہر گیا وہاں کتے کہتے ہیں دور ہو جا، ہمیں پلیز لگا۔ تو بات ہے یا نہیں ہے سر؟ مولا آپ کو سلامت رکھے، آباد و شاد رہے، کیا خوبصورت آپ کی سماعت ہے، مولا آپ کو سلامت۔ ایک ارادہ کیا شہزادی اور وہ کتا بن گیا، ہاں لیکن مقصد کربلا اور مقصد کربلا کچھ فرق تھا۔ جی میں عرض کروں عزیزان محترم، 5 سر ایسے ہیں آل محمد کے گھرانے میں جو وقت سے پہلے سفید ہو گئے۔ مولا آپ کی ہائے قبول فرمائے، مولا کا میں حسین کے سوا آپ کا کوئی کام نہ۔ 5 سر ایسے ہیں جو وقت سے پہلے سفید ہو گئے۔ پہلا سر جو وقت سے پہلے سفید ہوا ہے وہ رسول کی بیٹی بطول کا سر، جو شیعہ اس پہ ہائے واجب ہے یہاں، وہ رسول کی بیٹی بطول کا سر، وہ جو 4 گھنٹے دربار میں کھڑی رہی ہے، وہ جو 4 گھنٹے دربار میں کھڑی رہی، ہاں سر سفید پتہ تب ہوا ہے، سفید تب ہوا ہے اس بی بی کا سر۔ میں وہ جملہ پڑھنے لگا خدا کی قسم جس جملے پر حسنین کے امامے کھل گئے تھے، سیدہ دربار میں بیٹھ گئی تھی، میں وہ جملہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ ایک مرتبہ کسی نے اشارہ کر کے کہا تھا بطول تو جھوٹ بول رہی، اجرکم اللہ، مولا تیری ہائے قبول، بطول تو جھوٹ بول رہی ہے، تیرے بابے کو بھی ہذیان ہو گیا، تم مسئلہ بھول رہی ہے۔ ایک مرتبہ حسنین کے امامے کھل کے کہا میری ماں کو جھوٹا نہ کر، اس کی صداقت کی قسمیں اللہ نے قرآن میں کھائیں۔ یہ پہلا سر ہے جو وقت سے پہلے سفید ہوا۔ دوسرا سر جو وقت سے پہلے سفید ہوا ہے وہ سیدہ کی سیدہ بیٹی کا سر، یہ مخدومہ شام کا سر۔ سفید تب نہیں ہوا جب اکبر کا لاشا آیا، نہ سفید تب ہوا ہے جب قاسم کے ٹکڑے آئے۔ یہ میں جملہ پردے داروں کے لیے بول رہا ہوں، جملے کی اہمیت کو سمجھے جب میں جملہ بول رہا ہوں۔ بی بی کا سر تب سفید ہوا ہے، یہاں غازی نے زین چھوڑی ہے،
बीबी की सर की चादर पर हाथ आया, चीखे मारकर बीबी कहती है मेरे पर्दे का वारिस चला। अजरकम अल्लाह, अजरकम अल्लाह, मौला तेरी हाय कबूल। तीसरा सर जो वक्त से पहले सफेद हुआ है, नौजवानों, ये जुमला मैं तुम्हारे लिए पढ़ रहा हूं, बुजुर्ग समझ सके ना समझ सके, साथ दे सके ना दे सके, मगर नौजवानों ये जुमला समझना। तीसरा सर जो वक्त से पहले सफेद हुआ है, ये सर तुम्हारे बादशाह हुसैन का सर है। सफेद तब हुआ था जब हुसैन अकबर के लाशे पर आया। एक मर्तबा हुसैन ने कहा अकबर मुझे दोनों हाथ दे दे, अब मुझसे ऐसे लाशा उठाया नहीं जाएगा। क्या बाबा मेरा कातिल बड़ा जालिम था, वो कहता था मैं हुसैन का सबर देखना है, वो नेज़े की अनी मेरे जिगर में काट गया है। एक मर्तबा हुसैन ने कलेजे की अनी पर हाथ डाला, यहाँ अनी निकली, यहाँ साथ कलेजा निकला, हुसैन का सर सफेद हो गया। अजरकम अल्लाह, अजरकम अल्लाह, मौला तेरी हाय कबूल। चौथा सर जो वक्त से पहले सफेद हुआ है, वो 24 बरस के सज्जाद का सर। किसी ने सर पे हाथ मारा, किसी ने हाय की है, कोई रोया। इब्ने मुंज़िर ने मेरे मौला सज्जाद से पूछा था, मौला कुछ लोग मजलिस में आते हाय हाय करके रोते, क्या इनके लिए जन्नत? ये अली असगर की पाक माँ की सुन्नत। क्या मौला कुछ लोग मजलिस में आते हैं वो मातम भी करते हैं, क्या इनके लिए भी जन्नत है? ये मखदूमा शाम की सुन्नत। क्या मौला कुछ लोग मजलिस में आते हैं जाकिर को बस देखते रहते, रोते भी नहीं मातम भी नहीं करते, कहा इनके लिए भी जन्नत? क्या मौला वो तो रोए भी नहीं मातम भी नहीं फिर भी जन्नत? क्या वो बैठ के सोचते तो है ना मुसलमानों ने ज़हरा का घर बर्बाद कैसे किया? अजरकम अल्लाह, अजरकम अल्लाह, मौला तेरी हाय कबूल। मुसलमानों ने ये घर बर्बाद कैसे किया? पांचवा सर जो वक्त से पहले सफेद हुआ, जो अभी तक रो नहीं सका है ना, उसके लिए जुमला पढ़ रहा हूं। पहले मैंने एक दफा भी नहीं कहा कि हाय करो या मातम करो या गिरिया करो, अब हाय जरूर करना। वो पांचवा सर जो वक्त से पहले सफेद हुआ है, वो हुसैन की 4 बरस की सकीना का। अजरकम अल्लाह, अजरकम अल्लाह, मौला तेरी हाय। ये हुसैन की 4 बरस की सकीना का सर है। 11 मुहर्रम को सवारियां चली थी। रावी कहता जिस तरफ सवारी जा रही थी सवार उसी तरफ देखता था बिला तशबीह। रावी कहता एक सवारी ऐसी थी जिस पे एक बच्ची सवार थी। सवारी आगे चलती थी, वो मुड़ मुड़ के पीछे देख। जो समझ गए, सवारी आगे चलती थी, वो मुड़ मुड़ के पीछे देखती। पीछे देखते देखते न जाने कितनी मर्तबा सकीना नजीर छोड़ी और जमीन पर आ गई। शिमर कहता तेरी बहन सज्जाद, तेरी बहन की कोई कीमती चीज रह गई? क्या कीमती चीज नहीं रह गई, इसका बाबा हुसैन रह गया। ये बाप के सीने पे सोने की आती है, अपने बाप का सीना ढूंढ रही है। कहता अब ऐसा इंतजाम कर दूंगा कि तेरी बहन दीन नहीं छोड़ेगी। इसने एक रस्सी को लिया, रस्सी से सकीना को बांधना शुरू किया। क्या सवारी की पुट पे सकीना को बांधा, क्या सवारी को भगाया। सकीना चीखें मार कर कहती है दादी ज़हरा, मुसलमानों ने मेरी पसलियां तेरी पसलियों की तरह। अजरकम अल्लाह, अजरकम अल्लाह, क़यामत है मेरे भाई, क़यामत। मेरी पसलियां भी तेरी पसलियों की तरह तोड़ डाल। सज्जाद से किसी ने पूछा तो सज्जाद खून रोता है, 24 बरस में बूढ़ा हो गया, शाम के मसार बड़े सुनाता। कोई और मुसीबत भी है क्या? बाजारों से बढ़कर और पत्थरों से बढ़कर भी एक मुसीबत है। क्या वो मुसीबत क्या थी? बस मैं आखिरी जुमला पढ़ रहा हूं।
تمہیں ٹھکانا مقصد نہیں پڑا، گریہ کیا ہے تم نے. کہا ایک بہت بڑی مصیبت اور بھی تھی. کہا وہ مصیبت کیا ہے سجاد؟ کہا 900 کرسیوں پر شرابی بیٹھے تھے، ایک رسی میں میری بائیں بہنیں تھی، جو رسی ایک ماں کی گردن میں تھی وہ دوسری پھوپھی کی گردن میں تھی، وہی رسی میری بہن سکینہ کی گردن میں تھی. اب اگر کوئی سید بیٹھا ہے تو میں ہاتھ جوڑ کر جملہ پڑھ رہا ہوں، پتہ نہیں میں پڑھوں گا کیسے، تم سنو گے کیسے. سجاد کہتا ہے اس سے بڑی مصیبت مجھ پر آئی نہیں کہ ایک ملعون کھڑا ہوا سکینہ کی طرف اشارہ کر کے کہتا ہے مجھے یہ بچی کے نیزی میں